بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کویت کی لیٹسٹ نیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے چلیے نیوز کی طرف۔ کویت نیوز شہریوں اور تارکین وطن کو ٹریک کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن تیار کر لی گئی ہے۔ ایک اپلیکیشن جو ہے ورک کرے گی۔ دیکھیے، بیرون ملک سے واپس آنے والے شہریوں کی انحراف کے منصوبے کو ڈھانچے کے تحت والے افراد کی بورڈنگ کارڈ کے ساتھ وزارت صحت کی اپلیکیشن شلونک میں اپنی معلومات اور اعداد و شمار درج کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اپلیکیشن سوشل ڈسٹینسنگ بھی تیار کی گئی ہے، جس سے شہریوں اور تارکین وطن کو الیکٹرانک طور پر ٹریک کیا جا سکے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ جو اس وقت اپلیکیشن تیار کی گئی ہے، جس کا مقصد زیادہ میل جول کے امکانات کو کم کرنا ہے۔ اس اپلیکیشن میں فرد کے نقل و حمل کا سراغ لگانا کہ وہ کن مقامات پر گیا اور کن افراد کے ساتھ رابطے میں رہا ہے، یہ سب پتہ جا سکے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ کویت واپس آنے والے افراد کو کے گھر میں کرنٹین کی صورتحال کو جانا جا سکے۔ کچھ اس طرح سے ڈیوائس ہوگی جو آپ میں نصب کی جائے گی، جو بیرون ملک سے سفر کیا جائے گا۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ڈیوائسز اس طرح سے نصب کی جائے گی۔ کویت نیوز 164 نئے کیسوں کی تصدیق، 8 پاکستانی۔ کویت نیوز نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرس کے 164 کیسوں کی تصدیق کر دی ہے، جس سے کل جو ہے کویت میں 1915 ہو گئی ہے۔ 158 ایسے کیس ہیں جو متاثرہ مریضوں کے رابطے میں تھے۔ 6 کویتی شہری، افغانستان میں بھارتی شہری، 13 بنگلہ دیشی شہری، 26 مصری شہری، 8 پاکستانی شہری، 1 سعودی شہری، 1 امریکی شہری، 1 سوڈانی شہری، 1 فلسطینی شہری، 1 لبنانی شہری اور 1 ایرانی شہری۔ 6 ایسے کیس ہیں جو زیر تفتیش ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے پر کویت رکن قومی اسمبلی کا خوبصورت مطالبہ اجتماعات پر کرفیو پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے رکن پارلیمنٹ ماجد المطہری نے رمضان المبارک کے آخری 10 عشرہ دنوں میں نماز تراویح اور تہجد کی نمازوں میں مساجد کا بیرونی مائیکروفون کھولنے کی تجویز پیش کی ہے، تاکہ لوگ روحانی فضا سے محروم نہ ہوں، جس کی وجہ سے وہ رمضان مقدس مہینے کے عادی ہیں۔ کویت نیوز جلسی روزنامہ عرب ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق وزراء کونسل نے 23 اپریل بروز جمعرات تک وزراء اور سرکاری اداروں میں جزوی کرفیو اور اقاموں کی معطلی میں توسیع کرنے اور اتوار 26 اپریل کو دوبارہ کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن موجودہ حالات کی روشنی اور حکومت کی باقاعدہ تجارتی پروازوں کی معطلی کے بعد بیرون ملک پھنسے ہوئے ہزاروں کویتی شہریوں کو وطن واپس لانے کی کوششوں کی روشنی میں ایسا ممکن نہیں لگ رہا۔ اس صورتحال میں قومی امکان کی کابینہ کم سے کم 2 ہفتوں کے لیے کرفیو میں توسیع کرے گی اور اتوار 10 مئی 2020 کو دوبارہ کام شروع کرے گی، یعنی کرفیو میں توسیع کر دی گئی ہے۔ وہ حضرات جو 6 ماہ سے زیادہ عرصہ سے کویت سے باہر ہیں۔ روزنامہ القدس کی رپورٹ کے مطابق ایسے افراد جن کے پاس کویت کا ویزا ہے اور ملک سے وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے باہر ہیں، ان کا کویت سے باہر سافر گئے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو ایسے افراد کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے افراد کو 3 ماہ کی توسیع دی جائے گی۔ 3 ماہ کے لیے ان کا ویزا جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھی خیر کی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔